الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو کلاس ہے اس میں ہم انشاءاللہ بالکل ایک نیا کانسیپٹ جو ہے نا وہ سیکھنے جا رہے ہیں، اور تھوڑا سا حصہ رہتا ہے ہمارے لیسن 9 کا، لیکن وہ انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے جب ہم کتاب کی طرف جائیں گے، تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو کور کر لیں گے۔ آج کی جو کلاس ہے وہ ہم خاص کر رہے ہیں بالکل کچھ نیا سیکھنے کے لیے۔ تو وہ نیا جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ ضمائر جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ پروناؤنس۔ تو جب ہم نے ضمائر سیکھی تھیں تو اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ضمائر کی 2 قسمیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم نے نام دیا تھا ضمائر منفصل، اور دوسرے کو ہم نے نام دیا تھا، دوسری ضمائر کو متصل۔ منفصل کا کیا مطلب ہے؟ ضمائر منفصل کا مطلب ہے ڈیٹیچڈ پروناؤن عربی انگریزی ہے ضمیر کی، تو ڈیٹیچڈ پروناؤن لکھ دیتا ہوں بلکہ میں۔ اور ضمائر متصل جو ہے نا ان کو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ ہیں اٹیچڈ پروناؤن۔ ڈیٹیچڈ پروناؤن اینڈ اٹیچڈ پروناؤن۔ ضمائر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو ہم نے کہا ضمائر منفصل ڈیٹیچڈ پروناؤن، اور دوسری قسم ہے ضمائر متصل اٹیچڈ پروناؤن۔ یہ والی جو ضمائر ہیں یہ ہم نے پڑھی تھیں۔ کون کون سی ہیں جی؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ ضمائر اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھیں، اور ان کو جو ہے نا وہ ہم نے یاد بھی کیا تھا ایک دھن کی صورت میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ تمام طلباء کو یہ والی ضمائر بہت اچھے سے یاد ہوں گی۔ ان کی ہم نے جب پڑھی تھی 2 خوبیاں پڑھی تھیں۔ پہلی خوبی کیا پڑھی تھی؟ کہ یہ سب مرفوع ہیں، اور دوسری خوبی کیا پڑھی تھی؟ کہ یہ سب معرفہ ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ آج ہم نے جو ضمائر پڑھنی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر متصل اٹیچڈ پروناؤن۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہی چلتی ہیں جس طرح وہ والی چلتی ہیں، ہوا، ہما، ہم والی۔ جیسے 3rd پرسن سے بات شروع ہوتی ہے، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، تم ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، تم ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں، اور میں اور ہم۔ یہ ان ضمائر کا ترجمہ ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے۔ یہ جو ضمائر ہیں یہ بھی اسی طرح ہی چلتی ہیں، لیکن
یہ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، میننگ کے اعتبار سے تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہیں، لیکن ہے ترتیب وہی ہے، پہلے تھرڈ پرسن ہے، پھر سیکنڈ پرسن ہے، پھر فرسٹ پرسن ہے۔ تو پہلے ہم کہتے ہیں وہ ایک مرد، لیکن یہاں ہم ان ضمائر میں کہتے ہیں اس مرد کا، پھر ہم کہتے ہیں ان دو مردوں کا، پھر ہم کہتے ہیں ان سب مردوں کا، پھر ہم کہتے ہیں اس عورت کا، پھر ان دو عورتوں کا، پھر ان سب عورتوں کا۔ تو یعنی آپ دیکھیں ہم نے تھوڑا سا میننگ چینج کر دی، وہ ایک مرد کے بجائے اس مرد کا، وہ دو مرد کے بجائے ان دو مردوں کا، وہ سب مرد کے بجائے ان سب مردوں کا، وہ عورت کے بجائے اس عورت کا، وہ دو عورتوں کے بجائے ان دو عورتوں کا، وہ سب عورتیں کے بجائے ان سب عورتوں کا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پھر مخاطب ہے، مخاطب میں کیا تھا؟ تم ایک مرد، لیکن یہاں میننگ چینج ہو جائے گا، تم ایک مرد کا، پھر تم دو مرد، لیکن یہاں چینج ہو جائے گا تم دو مردوں کا، تم سب مرد، یہاں چینج ہو جائے گا تم سب مردوں کا، پھر تم ایک عورت، یہاں چینج ہو جائے گا تم ایک عورت کا، پھر تم دو عورتیں، یہاں چینج ہو جائے گا تم دو عورتوں کا، پھر تم سب عورتیں، تو یہاں چینج ہو جائے گا تم سب عورتوں کا، پھر یہ 6 پورے ہو گئے، پھر جو ہے نا وہ متکلم کے 2 تھے، وہاں تھا انا، انا کا مطلب کیا تھا؟ میں، یہاں پر جو ضمیر آئے گی اس کا مطلب ہوگا میرا، اور پھر تھا نحن، ہم، یہاں پر جو ضمیر آئے گی اس کا مطلب ہوگا ہمارا، تو میں کی جگہ میرا، ہم کی جگہ ہمارا۔ تو آپ دیکھیں یہ میننگ میں ان اعتبارات سے جو ہے نا وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو اب ہم لکھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ان تمام ضمائر کو نوٹ کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی الغائب۔ الغائب کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ اس کے ہیں جی 1 2 3 4 5 6، 6 صیغے ہوں گے جی غائب کے۔ پھر ہوں گے جی المخاطب کے، جس کے بھی ہوں گے جی 1 2 3 4 5 6۔ پھر ہوں گے جی المتکلم کے فرسٹ پرسن، یہ ہوں گے جی 2، یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ پرسن، اور یہ ہو جائے گا ہمارا فرسٹ پرسن۔ اب ہم نے جو ضمائر سیکھنی ہے وہ کون سی ہیں؟ ضمائر متصل، اٹیچڈ پروناؤن، جڑی ہوئی ضمیریں جو ہے نا وہ آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں کیا تھا؟ ہوا تھا۔ ہوا کا کیا مطلب تھا؟ وہ ایک مرد۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ہوا کی جگہ ہے ہو، اس مرد کا۔ اچھا، میننگ کے اعتبار سے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اس مرد کا فائنل نہیں ہے، تھوڑا چینج ہوتا رہتا ہے اس کا میننگ، یعنی کہیں اس مرد پر بھی اس کا میننگ ہو جائے گا، وہ پھر میں آپ کو مثال دوں گا۔ تو میننگ کے اعتبار سے یہ ہم چینج کر لیتے ہوتے ہیں، میننگ کے حساب سے یہ چینج ہو جاتا ہے، کوئی آپ نے بالکل 100% اس کو فکس نہیں کرنا اس مرد کا پر۔ تو ہو، جہاں بھی ہو کی ضمیر آئے تو اس کا مطلب ہے مرد کی بات ہو رہی ہے، اس مرد کی، غائب کے اندر جو ہے جو موجود نہیں ہے، ایک مرد ہے۔ پھر وہاں کیا تھا جی؟ ہما، یہاں بھی ہے ہما ہی، ہما، ان دو مردوں کا۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی میننگ کچھ فلیکچویٹ ہوتا رہے گا، ہما۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ بھی ہما تھا اور یہ بھی ہما ہے، تو ان دونوں میں فرق کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی ہما کون سا والا ہما ہے؟ تو اس کو ہم نے کیا کہا؟ ڈی اٹیچڈ پروناؤن، وہ علیحدہ، شیر جوان علیحدہ کھڑا ہوگا، جہاں وہ ضمیر آئے گی ہما کی وہ علیحدہ کھڑی ہوگی، بالکل نہ اس کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ نہیں ہوگی۔
اس کو ہم نے کہا یہ متصل ہے، یہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کے آئی ہوئی ہوگی، اور کن کن چیزوں کے ساتھ یہ جڑ کے آ سکتی ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو یعنی یہ ہما ایسے ہی نہیں لکھا جا سکتا، اس کے پیچھے کوئی چیز ہوگی جس سے یہ جڑ کر آئے گی۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن سے جڑ کر آ سکتی ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے، فی الحال ہم ان کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہما، پھر وہاں ہم تھا تو یہاں بھی ہے ہم، ان سب مردوں کا، ہما ہم، اس مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا۔ جی پھر کیا ضمیر تھی جی؟ وہاں تھی ہیا۔ یہاں ہیا کی جگہ کیا ہے؟ یہاں ہیا کی جگہ ہے ہا، اس عورت کا، ایک عورت کا یا اس عورت کا، ہا کی ضمیر آئی ہے۔ ہا کی ضمیر جہاں آ جائے تو یعنی غائب مؤنث کی ضمیر ہے ہا کی۔ اچھا جی، پھر جو ہے جی وہاں تھا ہما، یہاں کیا ہے؟ یہاں بھی ہے ہما، ان دو عورتوں کا، ان دو عورتوں کا۔ یہ بھی اسی طرح ہی، ویسے جیسے ہم نے کہا نا کہ وہ ہما علیحدہ آ سکتا ہے، لیکن یہ جو ہما ہے یہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا۔ کن کن چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوئے گا وہ جب ہم مکمل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ یہ کن کن چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ سکتا ہے۔ پھر وہاں کیا تھا جی؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہاں ہما ہم، ہا ہما ہننا ہی ہے، ہننا ان سب عورتوں کا، ان سب عورتوں کا۔ تو یہ کتنی ہوگی جی؟ یہ ہوگی ہماری 6 عدد پروناؤنز ہو گئے ہمارے جو ہم نے سیکھے ہیں ضمائر متصل کے۔ کون کون سے ہیں جی؟ دہرائیں میرے ساتھ۔ ہما ہم، ہا ہما ہننا، ٹھیک ہے جی، ہما ہم، ہا ہما ہننا۔ اس کے بعد اب چینجنگ پھر زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہما ہننا، ہم ہما ایک جیسے لگ رہے ہیں، لیکن اب آگے تبدیلی زیادہ ہو جائے گی۔ جی المخاطب، وہاں تھا انتا، تم ایک مرد، یہاں ہو جائے گا جی کا، تم ایک مرد کا۔ اچھا یہ جو میں لکھ رہا ہوں نا کا اردو میں، تو یہ کا کی کے سب چینج ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی اردو کے اندر ہم پھر اپنی اردو کے حساب سے کہیں کا لگائیں گے، کہیں کے لگائیں گے، کہیں کی لگائیں گے، اپنے حساب سے ہم چینج کر لیتے ہیں۔ تو کا، یورس، تم ایک مرد کا۔ پھر کہنا ہے جی تم دو مردوں کا، کیسے کہیں گے جی؟ کما، تم دو مردوں کا، کا کما۔ پھر کیا ہے جی؟ تم سب مردوں کا، کیا ہے جی؟ کم، تم سب مردوں کا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے نا ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کریں، تاکہ پھر بعد میں جب یہ مٹ جائے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہو میں نے تو نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ تو کا تم ایک مرد کا، کما تم دو مردوں کا، کم تم سب مردوں کا۔ پھر کیا کہنا ہے جی؟ تم ایک عورت کا، کیسے کہیں گے؟ کی کا کیا مطلب ہے؟ تم ایک عورت
کا. پھر کہنا ہے جی تم دو عورتوں کا. کیسے کہیں گے جی؟ کما. تم دو عورتوں کا. پھر کہنا ہے جی تم سب عورتوں کا. کیسے کہیں گے؟ کننا. تم سب عورتوں کا. ٹھیک ہے بھائی، یہ 6 ضمائر ہو گئی ہماری مخاطب کی. کتنی ہو گئی جی ٹوٹل؟ 6 اور 6 12. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. یہ جس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ کہیں گے کوئی پتہ نہیں جادو منتر پڑھ رہا ہے. جادو منتر نہیں، کیا ہے جی؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. یہ یاد کرنے ہیں ہم نے انشاءاللہ. اب 2 رہ گئی ہیں جی ضمائر. وہاں تھا انا نحنو، میں اور ہم، لیکن یہاں ہے میرا اور ہمارا. تو میرے کی عربی کیا ہے؟ میرے کی عربی ہے یا. یا کا مطلب کیا ہے جی؟ میرا. اور ہمارا کی عربی کیا ہے؟ نا. ہمارا. یا میرا اور نا ہمارا. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں ماشاءاللہ ہماری 14 کی 14 ضمائر جو ہے نا وہ مکمل ہوئیں. اور یہ ضمائر کہلاتی ہیں ضمائر متصل. یہ جڑ کر آئیں گی. متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی ہوئی. تو یہ ضمائر ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. پڑھیں جی میرے ساتھ. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، کا کما کم، کی کما کننا. یا نا، یا نا. جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیں انشاءاللہ. یہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں. جیسے وہ ہم نے یاد کی ہوئی ہیں ہوا ہما ہم والی. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح. لیکن یہاں ایسی کوئی دھن ہے نہیں. یہ ایک اور ہے جو میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے، وہ آپ خود پڑھیں. لیکن اس وقت جو ہم یاد کر رہے ہیں وہ یہ والی ہیں. ٹھیک ہے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا. یا نا. اس کی جو دھن ہے نا وہ تھوڑی سی آگے چل کر آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس طرح اس میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن ایک اور ہے، مزے کی دھن ہے. اچھا جی، میں نے یہ بات کوئی پتہ نہیں 10 دفعہ کہہ دی ہوگی کہ یہ وہ ضمائر ہیں جو جڑ کے آتی ہیں. یہ وہ ضمائر ہیں جو جڑ کے آتی ہیں. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ضمائر کن کن چیزوں سے جڑ کر آ سکتی ہیں. تو ویسے تو یہ قرآن حکیم میں 4 چیزوں سے جڑ کر آتی ہیں، لیکن فی الحال ہم ابھی 3 چیزیں سیکھ رہے ہیں کہ کن 3 چیزوں کے ساتھ یہ ضمائر جڑ کر جو ہیں وہ آتی ہیں. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے جی پروناؤن، یعنی ضمیر. یہ کس کے ساتھ جڑ کر آ سکتی ہے؟ یہ جڑ کر آ سکتی ہے ناؤن کے ساتھ. کسی بھی ناؤن کے ساتھ یہ جڑ کر آ سکتی ہے. پروناؤن کی عربی کیا ہے؟ ضمائر یا ضمیر پروناؤنس کر دیتے ہیں. جمع ناؤن کی عربی کیا ہے؟ اسم. سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آ سکتی ہیں. کسی بھی اسم کے ساتھ یہ 14 کی 14 ضمائر جڑ کر آ سکتی ہیں. کس سے جڑیں جی؟ کوئی اسم ہم لیتے ہیں. اسم ہم لے رہے ہیں جی کتابن. کتابن. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ کتابن کو ہم نے جوڑنا ہے
ان تمام 14 کی 14 ضمائر کے ساتھ تو جوڑتے ہیں جی، ٹھیک ہے. کتابن سب سے پہلے ہم جوڑتے ہیں ہو کے ساتھ، پلس ہو. کیا نتیجہ نکلے گا جی؟ نوٹ کریں نتیجہ، کتابو ہو. کتابو ہو کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں؟ کتابن تھا، ایک پیش اس کی اڑ گئی، ٹھیک ہے نا، ایک پیش اس کی چھٹی ہو گئی، اور ہو کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا تو کتابن پلس ہو کیا ہو گیا جی؟ کتابو ہو. اب عربی کے طالب علم کی حیثیت سے ہمیں یہ جاننا ہے کہ کتاب ہو اصل میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. اگر آپ عربی کے طالب علم نہیں ہیں تو پھر تو کتاب ہو آپ کے لیے ایک ہی چیز ہوگی، لیکن اگر آپ عربی کے طالب علم ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتاب ایک اسم ہے، ہو ایک ضمیر ہے ضمائر متصل میں سے، اور وہ آ کے جڑ گئی ہے اس کے ساتھ، اسم کے ساتھ. کتاب ہو کیا میننگ ہوگا؟ اس مرد کی کتاب، انگریزی میں کہیں تو ہز بک. جی یہ جو ہے کا کے کی، یہ کہاں آتا ہے؟ کون سے ایک مرکب ہم نے پڑھا تھا، اس مرکب کے اندر کا کے کی کا استعمال جو ہے نا وہ بہت تھا. حامد کی کتاب، علی کا گھر، اس کا بستہ، اس کا سکول. جی کیا تھا جی مرکب؟ کون سا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی سے کیا مراد ہے؟ مضاف مضاف الیہ. تو کیا یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن گئے؟ کتابو مضاف، ہو مضاف الیہ، کیا یہ ایسے بن گئی؟ جی ہاں، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ بن گئے. اب اس میں کتاب ہو میں نے یہ لائن لگائی ہے، اس کو میں مٹا رہا ہوں تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں. کتابوں کے کتابو اور ہو دو چیزیں ہیں، تو کتابو کیا ہے؟ کتابو ہے ہمارا مضاف، اور ہو کیا ہے؟ ہو ہے ہمارا مضاف الیہ. اب یہاں میرے ذہن میں آیا، آپ کے ذہن میں بھی شاید آیا ہوگا کہ مضاف الیہ کی حالت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ مضاف الیہ کی حالت ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. ہم نے پڑھا کتاب محمد قلم حامد، مضاف الیہ کی حالت ہمیشہ مجرور ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں تو ہو نظر آ رہا ہے، یہ تو مرفوع ہمیں نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کو تو مجرور ہونا چاہیے تھا، کتابو ہی ہونا چاہیے تھا. تو یہاں کچھ چیزیں ہیں جو آپ نوٹ کریں. یہ جو ضمائر ہیں ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کنا، یہاں دیکھیں یہاں ہم نے دو خوبیاں لکھی تھیں ضمائر منفصل کی. کیا؟ یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہیں اور خاص ہوتی ہیں. ان کی بھی دو خوبیاں اسی طرح ہیں، یہ یا تو منصوب ہوتی ہیں یا مجرور ہوتی ہیں. ہو جو ہے نا اپنی اسی شکل میں ہو یا منصوب حالت میں آئے گا یا مجرور حالت میں آئے گا. ٹھیک ہے جی، یا منصوب حالت میں آئے گا یا مجرور حالت میں آئے گا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہو صاحب جو ہے نا اس وقت منصوب ہے، اس وقت مجرور ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں ایسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کے پیچھے دیکھیں گے. اگر مثال کے طور پر یہاں دیکھیں ہم، کتاب ہو اسم کے ساتھ جڑ کے آیا ہے. جب یہ ضمیر اسم کے ساتھ جڑ کے آئی ہے تو کیا بن رہا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہو کی ضمیر یہاں مجرور ہے. گو کہ ہو ہے لیکن یہاں مجرور ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو آج پہلی کلاس ہے، اگر آپ بالکل
پہلی دفعہ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا نہیں ہونا، گھبرانا نہیں گھبریفائڈ جو ہے نا، ڈاکٹر آصف صاحب کی یہ اصطلاح ہے گھبریفائڈ، تو آپ نے گھبریفائڈ نہیں ہونا۔ پہلے دن جب آپ نے جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر پڑھی تھی تو آپ کو عجیب لگا تھا کہ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر کیا چیز ہے، لیکن الحمدللہ سلولی اب آپ کی زبان پہ ہے جارن و مجرورن شبہ جملہ، ٹھیک ہے نا زبان پہ، آئی ہوپ سو۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں، ابھی یہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اگر آپ کو پہلے سے آتی ہیں تو دین تو ویری گڈ، لیکن اگر آپ پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دینا۔ شیطان لگا ہوا ہے انسان کے ساتھ، اور شیطان جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ساری دنیا میں ماشاءاللہ 6 ارب یا 8 ارب پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، ساری دنیا کے ان اربوں لوگوں کو عربی آ سکتی ہے، تجھے نہیں آ سکتی۔ تو یہ شیطان آپ کے پاس آئے گا اور شیطان آپ کو کہے گا یہ بات کہ ساری دنیا کو عربی آ سکتی ہے، بس تجھے نہیں آ سکتی۔ تو آپ نے شیطان کو کیا جواب دینا ہے؟ آپ نے شیطان کو جواب دینا ہے ساری دنیا کو نہیں آ سکتی، صرف مجھے آ سکتی ہے۔ تو یہ تو ہو، واپس آ جائیں سبق پر، ہو جو ہے نا یہاں بن رہا ہے مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں تو کیا بنے گا جی، کتابہ میں ہو مجرور ہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس وقت ہو مجرور ہے۔ اسی طرح کسی وقت ہم پتہ چل جائے گا کہ منصوب بھی ہے، ابھی اس میں نہیں جا رہا، پھر آپ اور زیادہ گھبریفائڈ میں نہ ہو جائیں۔ کتابہ، جب بھی پروناؤن ناؤن کے ساتھ ملے گا تو ایک، یہ فارمولے ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ فارمولہ نمبر 1 ہے، 3 عدد فارمولے ہم نے بنانے، یہ فارمولہ نمبر 1 ہے۔ فارمولہ نمبر 1 ہم نے کیا بنایا، جب بھی پروناؤن ناؤن کے ساتھ ملے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا، نتیجہ نکلے گا مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ کا نتیجہ جو ہے نا وہ نکلے گا۔ اچھا جی، اب یہ تو ہم نے ابھی پہلے سے جوڑا تھا، کتاب ہو اس کی کتاب، ہم نے سب سے جوڑنا ہے۔ چلیں جی، کتاب ہو اس مرد کی کتاب، کتاب ہما ان 2 مردوں کی کتاب، کتاب ہم ان سب مردوں کی کتاب، یہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ اسماء بھی دوں گا، یہاں کتاب میں بھی ہے، آپ نے لکھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ کتاب ہا اس عورت کی کتاب، کتاب ہما ان 2 عورتوں کی کتاب، کتاب ہننا ان سب عورتوں کی کتاب۔ پھر مخاطب پہ آ جائیں، کتابو کا تمہاری کتاب، ہاذا کتابو کا یہ تمہاری کتاب ہے، کتابو کما تم 2 مردوں کی کتاب، کتابو کم تم سب مردوں کی کتاب۔ یہ اب جتنی بھی ضمیریں ساتھ آ رہی ہیں یہ مجرور حالت میں آ رہی ہیں کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو کتاب کی تم عورت کی کتاب، کتاب کما تم 2 عورتوں کی کتاب، کتاب کننا تم سب عورتوں کی کتاب۔ اب یا آ گیا، یا کے ساتھ کیا ہوگا، کتابن پلس یا، جوڑیں جی ان کو، کیسے جڑے گا؟ ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اڑا رہے ہیں، کیوں اڑا رہے ہیں ابھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ یہ مضاف بن جاتا ہے اور مضاف کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں ہو سکتی، تو اس وجہ سے اس کی ایک پیش اڑ جاتی ہے۔ اب یہ باقی بچا کتابی، لیکن ایسا آپ نے کبھی پڑھا؟ ایسا آپ نے کبھی نہیں پڑھا۔ یا کی جو ہے نا ایک عادت ہے، بری عادت ہے، میں تو کہتا ہوں بری عادت ہے۔ یا کی بری عادت کیا ہے، اگر اس کے پیچھے ہو پیش تو یہ برداشت نہیں کرتی، کہتی نہ، اس کو چینج کر دیتی ہے زیر کے ساتھ۔ جہاں بھی یا سے پیچھے پیش آتی ہے نا، یا اپنے پیچھے پیش کو برداشت نہیں کرتی، کہتے خبردار ادھر آئی، ہٹ جائے ادھر سے، تو جناب یہ تبدیل کر دیتی ہے یا سے، تو کیا ہو جائے گا، کتابی جی۔ اب دیکھیں
کتابی ہو گیا. کتابی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میری کتاب. کتنا ٹائم رہتا ہے جی؟ 15 منٹ. ٹھیک ہے. کتابی میری کتاب. اور آخر میں ہے نا کتابن پلس نا کتابو نا کتابونا. پھر واپس اپنی اصلی حالت میں چلے جائے گی پیش کے ساتھ. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسم کو جوڑا 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ. اب ہم تیزی سے جوڑتے ہیں اسی کتابن کو. کتابہو کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن کتابکا کتابکما کتابکم کتابکی کتابکما کتابکن کتابی کتابنا. میری کتاب کتابی، ہماری کتاب کتابنا، تمہاری کتاب کتابو کا، تم عورت کی کتاب کتابو کی، اس کی کتاب مرد کی کتابہو، اس عورت کی کتاب کتابہا. ایسے چھوٹی چھوٹی کر کے ہم نے پریکٹس کرنی ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم نے ایک اسم لیا کتاب. اب ہم ایک اور اسم لیتے ہیں. کیا لیں گے اسم؟ اسمن. چلیں یہی ذہن میں آ گیا. اسمن لیتے ہیں. اسمن. اسمن بھی ایک اسم ہی ہے نا. اسمن کا مطلب ہوتا ہے نام. اسمن کو ہم نے جوڑنا ہے ان 14 کی 14 ضمائر کے ساتھ. جی اس مرد کا نام اسمو ہو، اسمو ہو. ان 2 مردوں کا نام اسمو ہما. ان سب مردوں کا نام اسمو ہم. وہ چلے اسماؤ ہم ہو جائے گا لیکن چلے اسمو ہم فی الحال ہم اتنے کر. اس عورت کا نام اسمو ہا. ان 2 عورتوں کا نام اسمو ہما. ان سب عورتوں کا نام اسمو ہننا. تمہارا نام، تم ایک مرد کا نام اسمو کا. تم 2 مردوں کا نام اسمو کما. تم سب مردوں کا نام اسمو کم. تم عورت کا نام اسمو کی. تم 2 عورتوں کا نام اسمو کما. تم سب عورتوں کا نام اسمو کننا. میرا نام اسمی. ٹھیک ہے جی، اسمی میرا نام. ہمارا نام اسمنا. اسمنا ہمارا نام. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم نے اسمن کو بھی 14 کی 14 ضمائر سے جوڑا. جی ایک اور اسم لیتے ہیں، وہ ہے جی ربن. ایسے تو اسماء بہت ہیں، کسی سے بھی ہم جوڑ سکتے ہیں. ربن. ربن کو جوڑنا ہے ان 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ. ربہو اس کا رب. ربہما ان دونوں کا رب. ربہم ان سب کا رب. ربہا اس عورت کا رب. ربہما ان 2 عورتوں کا رب. ربہنہ ان سب عورتوں کا رب. ربکا تمہارا رب. ربکما تم دونوں کا رب. ربکم تم سب کا رب. وہ قبر میں بھی فرشتے آ کیا پوچھیں گے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ لٹا کے پھر پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ربکما تم دونوں کا رب. ربکم تم سب کا رب. ربکی تم عورت کا رب. ربکما تم 2 عورتوں کا رب. ربکنہ تم سب عورتوں کا رب. ربی میرا رب. ربنا ہمارا رب. ٹھیک ہے جی. تو ربی میرا رب. آج کل رجب کا چاند نکلے ہوئے، کیا چاند دیکھنے کی دعا کیا ہے جی؟ اللہم اہلہ علینا. ہو کی ضمیر یہاں بھی آئی. ٹھیک ہے، ہو کی ضمیر. اللہم اہلہ اسے بنا دے. علینا نا کی ضمیر آ گئی ہمارے لیے. بالامن والایمان والسلامت والاسلام. آگے کیا ہے؟ ربی و ربک اللہ. ربی میرا مالک، و ربکا اور تمہارا مالک. ہم دونوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. ربی و ربک اللہ. میرا بھی مالک اللہ ہے، تیرا مالک اللہ ہے. ہم دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی کے عبد ہیں. ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک ہی کے غلام ہیں. تو بھی اسی کا غلام ہے، اسی کے حکم کے تابع ہے. میں بھی انشاءاللہ اسی کا غلام ہوں، اسی کے حکم کے تابع ہوں.
اللہ کرے کہ ہم ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے سیکھی اور انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے، مور پریکٹس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہم نے سیکھی کہ یہ پروناؤنس 14 کے 14 اسم کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں۔ جب بھی یہ پروناؤنس اسم کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، ناؤن کے ساتھ جڑ کر آئیں گے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس پہلے فارمولے کو مٹا رہا ہوں۔ اس پر ہم نے انشاءاللہ پورا لیسن بھی پڑھنا ہے، اور جیسے جیسے آگے چلیں گے انہی کی پریکٹس ہے، تو انشاءاللہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ بھائی یہ میرے بس سے اب باہر ہوتی چلی جا رہی ہے بات۔ کوئی انشاءاللہ آپ کے بس سے باہر نہیں ہوتی جا رہی بات، انشاءاللہ آپ دیکھیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے کیا کیا؟ کتابن سے ہم نے کیا تھا، اور کس سے کیا تھا جی؟ اسمن سے ہم نے کیا تھا، اور کس سے ہم نے کیا تھا جی؟ ربن سے کیا تھا۔ تو یہ ہمارا پہلا فارمولہ بنا۔ فارمولہ نمبر 1 ہم نے کیا بنایا کہ یہ پروناؤنس جڑ کر آتے ہیں اسم کے ساتھ، تو تب کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ اسم جو ہے نا وہ مضاف بن جائے گا، یہ پروناؤن جو ہے نا یہ مضاف الیہ بن جائے گی۔ دوسرا فارمولہ، یہی پروناؤنس یہ جڑ کر آتے ہیں پریپوزیشنز کے ساتھ۔ پریپوزیشنز کیا ہوتی ہے جی؟ حرف جر۔ پروناؤن کیا ہے؟ ضمائر۔ اور پریپوزیشن کیا ہے؟ حرف جر۔ یہی پروناؤن حرف جر کے ساتھ جڑ کر بھی آتی ہیں۔ مثال کے طور پر حرف جر ہم لے رہے ہیں من، حرف جر ہم لے رہے ہیں عن، حرف جر ہم لے رہے ہیں فی، حرف جر ہم لے رہے ہیں الی، حرف جر ہم لے رہے ہیں علی۔ ان سب سے ہم نے جو ہے نا وہ جوڑنا ہے۔ سب سے پہلے من کو جوڑیں ہو کے ساتھ، تو کیا بنے گا جی؟ من پلس ہو، کیا نتیجہ نکلے گا جی؟ من ہو۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ من ہو ایک لفظ نہیں ہے، یہ دو لفظ ہیں، دو چیزیں ہیں۔ من حرف جر ہے اور ہو کی ضمیر اس کے ساتھ آ کے مل گئی ہے، تو من کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف جر، اور ہو کی ضمیر کیا ہوگی؟ اسم مجرور۔ تو یہ جار و مجرور شبہ جملہ مکمل ہے۔ من ہو جار و مجرور، شبہ جملہ، یہ مکمل بات ہوگی۔ اب خبر کے طور پر بھی آ سکتے ہیں اور بھی آ سکتے ہیں۔ تو من ہو پورا جار مجرور ہے، من حرف جر، ہو اسم مجرور۔ اب ہمیں من ہو کے بعد آگے کوئی مجرور اسم تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو جو ہے نا وہ مجرور ہو گیا ہے۔ تو من کو جوڑیں سب کے ساتھ، من ہو، من ہما، من ہم، من ہو، من ہما، من ہم، من ہا، من ہما، من ہن، من کا، من کما، من کم، من کی، من کما، من کن۔ یہاں پر دیکھیں، جب ہم جوڑیں گے من کو یا کے ساتھ، من پلس یا، تو یا کی کیا بری عادت ہے؟ اپنے سے پیچھے زیر دے دیتی ہے، ابھی ہم نے پڑھی۔ لیکن پھر کیا بنے گا؟ منی۔ لیکن نہیں، ہم جو ہے نا ایسے نہیں کرتے، ہم ایک اور کام کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں منی، نون کے اوپر لگاتے ہیں شد، منی۔ اس کو اگر ہم توڑیں تو کیا بن رہا ہے؟ من، تو ہم نے ایسے ہی رہنے دیا، ایک اور نون لگایا، اس کو کہا بھائی اس کو تم زیر دے دو، تو یہ اصل میں منی۔ یہ جو نون ہم نے ایک اضافی طور پر لگا دیا نا، اس نون کو کہتے ہیں نون الوقایا۔ نظر آ رہا ہے جی یہ نون؟ ٹھیک ہے، اس نون کو کہتے ہیں نون الوقایا، لیکن آپ نے خبردار یہ نام یاد کیا، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے ہم کبھی اللہ نے چاہا تو منی، آپ نے صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ منی۔ اور من اور نا کو اگر ہم جوڑیں
تو منا، منی، منا۔ چلیں تیزی سے جوڑنا ہے اب عن کو، ٹھیک ہے جی، عنہ، عنہما، عنہم، عنہا، عنہما، عنہن، عنکا، عنکما، عنکم، عنکی، عنکما، عنکن، عنی، عنا، عنی، عین کے ساتھ عنی، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ نہیں پڑھنا، کچھ اور ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ تو حروف جر کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں، تو یہ یاد رکھنا ہے جب بھی پروناؤنس پریپوزیشنز کے ساتھ جڑ کر آئیں گی تو دوسرا فارمولہ ہم نے کیا بنایا، یہاں کیا بنا، مضاف مضاف الیہ، تو جب بھی پروناؤنس پریپوزیشن کے ساتھ جڑ کر آئیں گی تو بنے گا جار و مجرور، شبہ جملہ، ٹھیک ہے، جار و مجرور شبہ جملہ، یہ ہم نے بنایا دوسرا فارمولہ۔ اچھا اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہے فی۔ فی کو ہم نے جوڑنا ہے ان 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ۔ کیسے جوڑیں گے، فی پلس ہو، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہونا چاہیے، فی ہو نہیں۔ یہاں آپ نوٹ کریں وہ تمام ضمائر جن کے شروع میں ہو آ رہا ہے کون کون سی ہیں، 1 2 3 4 5، یہ 5 ضمائر ہیں جن کے شروع میں کیا آ رہے، ہو آ رہے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، یہ 5 ضمیریں ہیں جن کے پیچھے، جن کے شروع میں کیا آ رہے، ہو آ رہے۔ تو یہ 5 ضمیروں سے پیچھے، میری بات اب آپ نے غور سے سننی ہے، یہ 5 ضمیروں سے پیچھے نوٹ کر لیں بشک، ان 5 ضمائر سے پیچھے جو ہو ہے، ٹھیک ہے جی، ان 5 ضمائر سے پیچھے یا تو یا آ جائے یا زیر آ جائے، ٹھیک ہے، یہ زیر میں نے ڈالی ہے۔ ان 5 ضمائر جو کون سی ہیں، ہو، یہ میں کوئی جادو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کوئی اینک والا جن بھی نہیں آ گیا، آپ بچوں کو کیا پتہ اینک والا جن کیا چیز ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہے، یہ ہے ہو، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو جو ہے نا، ان کے پیچھے اگر یا آ جائے یا ان کے پیچھے زیر آ جائے تو یہ ہو جو ہے نا ہی میں تبدیل ہو جائے گا، زبردست، ٹھیک ہے جی۔ تو فی پلس ہو، تو ہو سے پیچھے یا آ گئی تو کیا ہو جائے گا، فی ہی ہو جائے گا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ میننگ پہ نہیں جا رہے، ابھی ہم صرف سمجھ رہے ہیں چیز کو کہ عربی میں کیسے بنی ہے۔ فیہ کو آپ جوڑیں جی، فیہ، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکن، فی پلس یا، فی پلس یا، اب 2 یائیں ہوگی سکون کے ساتھ، تو پھر اس کو ہم کیا حل کرتے ہیں کہ شد لگا کے اوپر زبر دے دیتے، یعنی اس دوسری پہ ہم نے زبر دے دی، تو فی یا، ٹھیک ہے، فی یا، اور آخری کیا بنے گا، فی نا، آگے ہے جی الا، الیہ، الیہما، الیہم، الیہا، الیہما، الیہن، الیکا، الیکما، الیکم، الیکی، الیکما، الیکن، یہاں کیا بنے گا جی، بالکل اسی طرح، الیہ، الیہ المصیر، لوٹ کر میری طرف آنا ہے، الینا، آخری کیا تھا جی، علی، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا۔ تو یہ ہم نے بنایا دوسرا فارمولہ کہ یہ ضمائر جڑ کر آ سکتی ہیں پریپوزیشنز کے ساتھ ہی۔ ایک اور چیز ہے کہ پھر یہ ظرف کے ساتھ بھی
جڑ کر جو ہے نا وہ آ سکتی ہیں۔ لیکن ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے 1-2 منٹ ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی 1-2 منٹ ذرا آن لائن بچے جو ہے نا وہ صبر کر جائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آف کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، کیونکہ پھر کل ہم ملیں گے تو یہ بورڈ مٹ چکا ہوگا تو پھر مجھے ساری محنت کرنی پڑے گی، تو چلے ہم یہاں تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں۔ کیسے ہم نے اس کو یاد کرنا ہے جی؟ when the pronoun joins the noun we get مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے جی، کیا میں نے کہا؟ یہ بڑی اہم نظم ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی اہم دھن ہے، اور اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ قرآن بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے ایکسپلور ہو کے آئے گا۔ when the pronoun joins the noun we get مضاف الیہ۔ when the pronoun joins preposition we get جار و مجرور۔ ٹھیک ہے جی، جب یہ پروناؤن پریپوزیشنز کے ساتھ ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جار و مجرور۔ when the pronoun joins preposition we get جار و مجرور۔ اور تیسرا فارمولہ ابھی ہم نے نہیں بنایا، وہ انشاءاللہ ہم اب چلے کل کی کلاس میں بنائیں گے۔ when the pronouns join ظرف، یہ ظرف کے ساتھ بھی آتی ہے۔ when the pronouns joins the ظرف we get ظرف مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے جی، تو 3 فارمولے ابھی ہم نے بنائے، ویسے یہ 4 فارمولے بنتے ہیں لیکن ابھی آج ہم نے 2 سیکھے ہیں، تو دوبارہ بس یہ اسی کو پڑھ کے پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، when the pronoun joins the noun we get مضاف الیہ۔ when the pronoun joins preposition we get جار و مجرور۔ اور تیسرا ہم نے خیال میں بنایا، ابھی کل بنائیں گے، when the pronoun joins the ظرف we get ظرف مضاف الیہ۔ آج کی جو کلاس ہے یہ ہو سکتا ہے آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ہوا میں اڑتا جائے میرا فعل اور میرا فاعل، ہو جی ادھر ادھر لہرائے میرا مضاف الیہ۔ یہاں ہم نے مضاف الیہ بنایا، ادھر ادھر لہرائے میرا مضاف الیہ، ہو جی۔ ایسے بھی تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آج پہلی کلاس تھی نا، تو انشاءاللہ آپ نے بالکل ایزی رہنا ہے انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں تو 4 دن بعد، تو انشاءاللہ آپ کو ایسے یاد ہو جائیں گی جیسے یہ چیزیں تو بچپن سے ہی آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے بالکل ایزی رہنا ہے، پریکٹس کریں، پریکٹس سے چیزیں انشاءاللہ واضح ہوں گی۔ یہ جو کتابن ہے، اسمن ہے، ربن ہے، 3 من عن فی الی علی، ان سب کو جوڑیں، آپ پریکٹس کریں، جوڑیں آپ انشاءاللہ تعالیٰ ان 14 کی 14 ضمائر کے ساتھ، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گرفت جو ہے نا مضبوط ہوگی۔ کل ہم چلیں، اب ٹائم زیادہ ہی ہو گیا، تو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے چلیں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔